رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین. اپنے عفو درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دے. لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ. آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. توبۃ النصوح زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل تو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرتے. یہ توبہ کی تاثیر ہے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الانہار. اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی. ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہے. خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہے، بہت خطا کار. لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کریں. غلطی ہو گئی توبہ کر. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو. اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کر، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی کوئی بات نہیں، تو پھر ہو گیا پھر توبہ کر. تواب اسی لیے کا بار بار توبہ کر. دوسری حدیث کی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی. دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا. والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفروا اللہ فیغفر لهم. اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا تھا جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو. اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحبو. اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے. یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المومن، جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو. مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند. تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے. ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں روکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے. اس حدیث تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا. محبت تو عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دی. تم نے میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے جرم کی. تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں.
حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا۔ اس نے 99 قتل کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے؟ اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم۔ وہ اس کے پاس آیا، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب میں نے 99 انسان قتل کی، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر لی، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لی۔ پھر اس نے پوچھا کوئی اور، کوئی بڑے عالم انسان کو، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ کہا کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کو اپنے زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس بن جاؤ، وہ بری جگہ ہے۔ تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا۔ جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے۔ رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنت ہی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں۔ عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ، اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا، آدمی انسانی شکل کے اندر۔ ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں۔ انہیں حکم بنا دیا کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے، رحمت کے فرشتے تھے، وہ اس بندے کو لے گئے جنت۔ یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر۔ اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا ہے۔ پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال بار، ہماری معاشرت اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہو۔ تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا۔ سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا دے گی تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، کسی نے نہیں کیا۔ آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ بجلی فحاشی ہے، اریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے، فیصلے کا اختیار آپ کا آپتا ہے۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد۔ عزم یہ لوگ اگر 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائیں، بہرحال 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی۔ محترم تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں، اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں، تو واقعتاً اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا، اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملک بنایا اسی لیے گیا۔ یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک 14 لاکھ نہیں ہے، 1400 ہی ہو، لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ تو ان کی دعا قبول ہے۔ دعا بہت بڑی ہے، الدعاء مخ العبادہ، ٹھیک ہے۔
بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ کہ 14 لاکھ انسان توبہ کرے یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کرے، صحیح معنی میں توبہ کرے، اور پھر وہ جمع ہو ایک طاقت بنے، تن من دھن لگانے کے لیے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے۔ اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا حل ہوا؟ یہ تو حل جو ہے تو کوئی عملی حل تو نہیں ہوا۔ اس میں میرا ذہن منتقل ہوا ہے دعا، اجیب دعوت الداعی اذا دعات، اب من یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ کون ہے جو کسی مستر کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نہایت پریشان حال ہو گیا ہو، نہایت پریشان حال، اور وہ اللہ کو پکارے، پروردگار تو میری دستگیری فرما۔ اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی، کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی ہوئی، اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں، لیکن پہلے شرط وہی ہے، ورنہ وہ دعا نہیں ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ صحیح ہو، حرام سے اپنے وجود کو، اپنے گھر کو پاک کریں، اس کے بغیر کچھ، اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ مائدہ میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اے نبی سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے، تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل پذیرائی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں۔ لہٰذا دعائیں تو نہ بدو، 30 لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی کیسی دعائیں مانتے ہیں، کہاں جا رہی ہے دعائیں؟ کہاں ہے ان کی قبولیت؟ کیا توبہ صحیح ہو، 99 قتل کیوں؟ آپ کو اولاد سے محبت، اس اولاد کے لیے آپ کیا کچھ کرتے، کتنے پاپڑ نہیں بھی، ورنہ ایک آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی، وہ ساری شخص جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کمر توڑنے والی اس کا کر رہا ہے اولاد کے لیے، اس لیے کہ اولاد سے محبت۔ اور آپ کو ایسے لوگ بھی جائیں گے گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں ڈھونڈ کر، اس لیے کہ ان کا اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں، وہ جینا مرنا ان سلادی انوسو کی وفائے و مماتی بھی، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا پڑھنا، ان کی بھاگ اور ان کی صحیح سب کی سب بڑا، تو جس سے تعلق ایک خاتون ہوگا، جس سے محبت ہوگی، اسی کے لیے آپ قربان، اسی آپ، اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی بھی کی ساتھ دنیا کا نقصان برداشت کرنا تبھی ہوگا جبکہ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے 2 چیزیں بتائی گئی، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے، وہ ہے اللہ کی یاد۔ یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مفروضیات اور مشغولیت کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر وہ گرد و غبار چک دیا، اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر لو جاگتی ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی۔ یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہے، اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر۔ لیکن ذکر کے بارے میں چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں، نہ توجہ سے اس کو سنی۔ ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے موال کیے، اس لیے کہ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر، ان دونوں چیزوں کو گٹمٹ کر دیا گیا ہے۔ ذریعہ ذکر اور ذکر کیا ہے؟ استحضار باللہ بالقلب، ذکر اصل میں ہے وہ دل میں موت لگا، اللہ کو دیے یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت ہے، اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم، اس پہ اظہار اللہ بالقلب۔ اب جس چیز کو ہم ذکر کرتے وہ بیٹھ کہہ رہا ہوں یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں۔ اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تصویر تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے آپ کے کاروبار، آپ نے کوئی پرابلم تھا دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر، وہ ذکر کا یہ ذریعہ کو آپ نے اختیار کیا، ذکر آپ کو حاصل۔ اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ، اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس میں الفاظ آتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ مخصوص کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، اس کا ایک ذریعہ یہ نماز کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے، اذان کی آواز آئی فوراً اٹھے، وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل پڑے، وہاں گئے، آپ کھڑے ہوئے نماز میں، اور آپ نے سورہ فاتحہ کی پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ،
اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا. اگر آپ امام کے ساتھ ہے، امام قرات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں. اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو خوب پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پڑھا یا سنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ. جو گرد و غبار آ گیا تھا، یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے، صبح 8 بجے آ گئے، دن کے 1 بجے تک معلوم کتنے گاہک آئے، کیا کیا گفتگو ہوئی. اب یہ جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ بڑھ اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے، اس کو تازہ کرنا. مجھے حفیظ جالندھری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر. ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے گنلے نقوش بندری، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے. یہ لوہے جبی پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بنتے ہیں اللہ کے، ہم آقا نہیں ہے، ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کرے. ہم تو ہمارا آقا وہ ہے، اس کے بندے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو یہاں عرض کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات بھی ہے کہ آپ کاروبار میں لگے رہے، کسی اور بندے میں لگے، ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ رہا ہے چلا رہا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہی ہے، کلینک کے اندر طوفان بچا ہوا ہے. یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے اور اس سے ذرا اس تعلق و اللہ کے اندر کمی آئی. اب آؤ کہ اس کو تازہ. یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف توجہ دلائی. خود ہمارے اندر سے جو ابان اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا، اور شیطان جو بھوکے مارتا رہا ہے ہمارے لیے، اس سے بھی وہ بندگی کا نقش ہے وہ مدھم پڑ جائے گا. تو خارجی اثرات ہو یا داخلی اثرات ہو، ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے جو ہماری پیشانی پر نقش تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا، تو آؤ کہ سجدے میں گرے تاکہ ہماری جبین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقش تھا. تو سرکشی نے کر دیے دھبلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے توحید. تو نماز بھی ذکر کا آپ نماز سمجھو. اب اگر اس شخص نماز ادا کر رہا ہے فرض، پھر 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ، پوری 17 گن کر 4 پہلی سنتیں بھی، پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے، پھر 2 سنتیں نفل، پھر نفل سب کا. لیکن دماغ کبھی کسی وادی میں، کل وادی یہی ہو، کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں، وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا، اس کی یہ ماننے کی نماز بھی ہے بالکل سنت اور حدیث کی سنت بات بولے آپ کی نماز آئے نہیں جائے. اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت بھیلی عشاء نماز ہے، اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام. یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج کھڑا ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھو. اس وقت اگر آپ تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے مسجد میں، آپ نے حاضری 17 رکعتیں آپ نے ادا. اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ رہنے دے. اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. آپ نے فرض سمجھا تو آئے گا اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک شعور تو فراہم کہ مجھے میں نے سمجھا ہے کہ فرض تھے لہذا میں یہاں آ گیا. اس لیے یہ میں سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے ضائع نہیں جائے گی، فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. ایک کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ اسی کی جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل کی کا اگر حضور طلب نہیں ہے. اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر دکھا تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سٹ. اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقع در اللہ بولے دے رہا، کم سے کم اس درجے کا استحضار حاصل کہ میں اللہ کے حضور میں اس وقت جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل بلا، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو پڑھو کہ شاید بھی تجھے کی نماز، پھر شاید اس کی نوبت نہ آئے. اس کے پاس دارن کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلے یا فجر کی نماز مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو رول کچھ چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچ، آپ سیدھا سادے تک پہنچے. تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان کی محسوس کیا جا سکتے ہوتے فرمایا آپ اس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور اس کے بعد نماز تک کیفیات آپ سوچیے کہ اگر حاصل ہو نماز تو پھر وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ نماز وہ ہوگی حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے حق میں میرا، اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ انداز سے جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ نماز کا ذریعہ. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر،
یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے بھی ذکر کا ذریعہ، نماز پڑھتے آپ کی بھی ذکر کیا۔ البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ نہیں، مجسم۔ قرآن مجید نے ذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ یہ آیت آپ نے بتا نہیں، اس سراپت وطن لہذا اب جہاں سے عام طور پر ذکر کا ایک کاپ ہوتا رہا، اس سے میں ریورس آرڈر پہ لے کر آیا۔ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ تسبیح کرنا، یہ لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ، اور اس سے آگے یہ چینوں سے اوجل ہو چکی ہے کہ کن حماتن مجتم اثرتا پا ذکر وہ قرآن میں۔ اب کس حالت میں آپ دیکھیے وہ اس کوٹ پہ بات آئی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا، اس سے یہاں بات کی گئی۔ قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر پاک کے بارے سر پہ آئے کہ خل دعا ہو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ، یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کو لگا، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب جو مانگنے والے ہیں تو کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں پڑھ کر انہیں گا کہ جو مشغول رہے۔ تو سب سے بڑا ذکر کو جو مجسم ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے، اب یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اے نبی، یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ اوپر واضح اس کی تبیین فرمائے، اس کی توضیح فرمائے، اپنے قول سے اپنے عمل سے اس کی وضاحت کرے۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے رکھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے، اقل التفصیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پابندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار و قربانی کرے انسان، اور دل پشدودہ نہ ہو بلکہ اور خوشی، اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھینچی تھی کہ راہ میں یہ تکلیف بھی آئی، ظاہر نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمیں اپنی راہ کی تجدید کے لیے منتخب کر۔ اللہ کی راہ میں مجھے یہ چلا کرنا فکرہ بھی سترا پڑا، ظاہر نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سے کی بات سنی پڑی تو ہمیں اس کا کوئی حصہ ہمیں جو بجائے اس کے کسی دل پشدودہ ہو دل کی کھیلے، وہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس میں سب سے بڑی چیز کی جس سے انسان کو مدد ہوئے گی وہ، لیکن اللہ کے بارے میں جو باتیں میں نے پر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر ہے استعزاء اللہ کے القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے، اب ان میں جب میں اور سے چلوں گا نزولی ترتیب، سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس لیے کہ قرآن اب ذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ہے حفظ، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ہے ذکر تلاوت، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ہے ذکر، مقدم ترین وہ ہے کی تلاوت، اہم ترین ہے تو، لیکن جامع ترین یہ وہ کس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں سے کہ یہ 4 چیزیں جمع کر دی گئی ہے۔ نمبر 1، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ، زبان سے بھی کہہ رہے سبحان ربی العظیم، صبح زبان سے پڑھ رہے اللہ اکبر، اور رکوع میں بھی جا رہے اللہ اکبر کہہ کے جب آ کے رکوع میں، تو اپنے وجود سے بھی ذکر کیا، اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا آپ اللہ بڑائی قائل ہے کہ آپ اس کے سامنے رک گیا۔ پھر آپ جب سجدے میں گرے تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی، معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل۔
جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں، اور پھر جا کر لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہے تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے. جو اولی اور سکرے اولی اور نمبر دو اولی میں بھی. اب یہ میں ایک اس طرح پوری رات ہر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ہے اور ایک ہے ذکر کیا ہے جس میں شتاب خدا اللہ کے ساتھ، جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر ان پر ان کا ایک لیکچر ہے، وہ جو ان کے ساتھ لیکچر تھے تباہ شدہ ریکنسٹرکشن آف ریپورٹ ان اسلام، اس میں ایک میننگ آف پریئر ان اسلام، اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ عنائے صغیر عنائے کبیر کے بالکل سامنے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں ال 24 مرتبہ کہا اللہ سب سے بڑا ہے. یہ غائب کی سیغے میں بات ہو رہی ہے، اس میں خطاب نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسل. اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس کا آپ اللہ سے ہم کلام ہو کہ اهدنا الصراط المستقیم. یہ کیا ہے؟ اس میں آپ اللہ سے ہم کلام. یہاں آپ کی وہ علائے صغیر دی فائنائٹ ایگو وہ بالکل ان ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے. تو افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب، پھر اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں سٹاپ. تو یہ جو خطاب آپ نے نماز پہ آپ کو یہ بھی ملے گا. سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ اللہ رب العالمین یہ غائبانہ انداز، یہ جملہ خبریہ، لیکن یہاں کیا تعبدو کیا کنستعین اکثر خطاب ہو. اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہو. تو نماز میں نے عرض کیا کہ قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے، اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو، اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تصویر، اللہ کی تحریر، اللہ کی تکبیر. آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے اللہ اکبر. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی سیکھ تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت ہے. ذکر کا جامع ترین ذریعہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ بات بھی ہے شاہ سے اور بن سے. اب یہاں پہ کس بات کروں گا اس وقت آج کی گفتگو کسی بات ضمنی ہو، اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں. یہ عام طور پر لوگ دن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے ساتھ وہ 420 بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے یوز بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے یہ بھی کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کا اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے، میں بربنا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ہمارے ابا جان نماز میں تو بڑے پکے ہیں، لیکن اتنے ہی پکے جو ہے وہ دکان پر جھوٹ بولنے بھی. ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو بات نہیں، آپ کسی سے چھپا لیں گے، آپ کی بیوی سے تو کمزوری ہے کچھ کی نہیں، اپنے گھر والوں سے. اور آج کی نماز میں بھی تھوڑے پکے ہیں جھوٹ بولنے نہیں. ظاہر بات ہے کہ اس کا تو اس کی طبیعت نوجوان جو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے، چاہے اگر سعادت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں، پورا اس کا ایک اثر قبول کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز دے کا فائدہ جائے. اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے، اگر نماز کے ساتھ سنگدیری ہے، ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا. نوجوان جو ہے اس ابھی تاثر قبول کرتا کہ ہمارے ابا جان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے، اور اس نے اپنے دکان کے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اس کی بیوی بیمار تھی، قرض کی ضرورت تھی، اور ابا جان نے کس طریقے سے گاڑیاں دکا دیا. یہ نوجوان جو ذہن ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور اسے امپریشن دی، اس سے تاثر ہے. تو یہ مسئلہ ہمارے یہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بیس تھی. قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو وہ بے حیائی کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے. میرے بسیتی ہے بعض اوقات جب میں اپنی MBBS سے فارغ ہو کر تازہ گیا تھا پنڈوری جو اب سمال کہلاتا، میں وہاں دو اشخاص کو دیکھا. ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور، اس کی یہ داڑھی تھی لمبا، اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100% بلکہ وہ خاصا آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا. اس کے پاس ڈیکو تھے اور ڈیکو ہی میں بلیک. تو وہ اذان بھی خود جا کر 5 وقت کی اذان کو سوچ دیتا تھا. یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، یہ ایک ساتھ ساہیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں، وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے. لکھا میں کسی کو تل شخصونی میں تو ایک مثال کی کپڑا کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اسکین کا کیا اثر پائیں. اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرل ایک حاجی رشوت سے وہاں
وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپکٹر ان کی بھی داڑھی بہت ہوتی اور نمازی بہت، لیکن وہ رشوت لیتے وہ اور رشوتیں دلواتے تھے تاکہ جب وہ کسی پارٹی کا گلا دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو بھی ملتے تھے، اللہ گھر کے لیے بھی جاتے۔ یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل سے اگر ہوئی ہے تو اس کے کچھ اثرات بعد صبا ہی ہم آب ہوتا ہے کس یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل پہ بغاوت پیدا ہو۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ رہ گئی رسم ادا روح بلالی ہے، پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوآرڈینیشن تھی، اس کی تاپکی میں جو کچھ امنگیں ہیں، ارادے ہیں، جو ویلیوز ہے، ویلیوز ان لائف، اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ زمینے کی حیثیت انسان کی زندگی کے اندر علیحدہ دوری ہی شے ہے، اس کا اس کی اصل سیرت سے اصل کتاب یہ وجہ ہے کہ یہ نماز کو نماز ہمارا یہ حج 30 لاکھ افراد حج کر رہے، لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر ہمارے ہاتھ سے اگر 1 لاکھ افراد حج کر کے آئے تو کوئی 1% دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے اس 20 یا 1 افراد کے حج کرنے سے تو آج 40 سال 40 شروع ہو چکا ہے، 40% تو ہمارے یہاں دیانتداری پر اور بددیانتی کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب ہے، نماز و روزہ و قربان و حج یہ سب کی ہے تو وہ بیچ میں جو دور ہے یہ ریچولز کی شکل اختیار کر سکے ہیں، یہ اعمال یہ وجہ ہے، ورنہ واقعہ یہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی دفعہ وہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز تباہ اتلم۔ اچھا فکر کی بات کر رہا تھا، مقدم نماز وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مصنون دعائیں کی، یہ ہے نمبر 3 اذکار مسنونہ اور عدیہ بس۔ ان میں یہ ہے ایک ایڈیشنل ٹائم آپ کو نہیں لگتا، آپ اگر کار میں بیٹھ رہے ہیں سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، اتر رہے ہیں اس کی صبح اٹھے ہیں دعا ہے، آپ خلا میں داخل ہو رہے تو خلا سے باہر نکلے ہیں، آپ پھر اب وضو کرنے بیٹھے، وضو کے بعد فارغ مسجد کے لیے نکلے، گھر مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں تو رہیں گے تو وہ تو ہے ہی نماز، وہ تو سراپس واپس آئیں گے، گھر میں داخل ہوں گے، بازار کے لیے نکلیں گے واپس، سفر پر جائیں واپس، یہاں تک کہ آخری بات ہم کر دیتا ہوں کہ آپ تعلق ضرور شوق کرتے ہیں تو بھی کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کی مصروف دعا، آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا، کپڑے بدلتے ہیں، یہ دعا جب انسان یاد کر کے مانگتا ہے تو اس سے ایک تیر میں 2 شکار ہو، جہاں کہ ایک طرف تو دعا میں آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں اللہ سے، اور دوسرے یہ کہ الفاظ کون سے استعمال کیے جو منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ 2 نسبتیں بھائی کو، نماز نے کھانا کھایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، کس کا شکر اللہ ادا، اور کس کے الفاظ ہیں یہ جو آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں محمد الرسول، تو گویا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد اللہ دونوں نسبتیں جو ہماری ہیں وہ تازہ ہو گئی اس دعائے مسعود۔ تو نمبر 3 میں اس کو رکھیے، پنجاب میں وہ بڑا پیارا جملہ ہے اس کے لیے کہ